صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا وقد انذر قومه الاعوار الكذاب وانه الاعور وان ربكم ليس باعور ومكتوب بين عينيه كافرا او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے پیدائش، جائے ظہور اور جائے خلافت کا تذکرہ آیا. نیز آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا اور آپ کا خاندان کیا ہوگا، کس نسل سے ہوں گے، کس برادری سے ان کا تعلق ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ چکی ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوگا، جبکہ آپ خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے اور لوگ آپ کو پہچان لیں گے کہ آپ ہی مہدی ہیں. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی. یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ظہور کی عمر ہوگی وہ 40 سال ہوگی. اس سے پہلے کی جو زندگی ہوگی کوئی ان کو نہیں جانتا ہوگا کہ یہ مہدی ہیں، یہاں تک کہ خود ان کو اپنے بارے میں احساس نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے واسطے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے اندر ان کے لیے خلافت کا انتظام فرما دیں گے. ایک ہی رات کے اندر ان کے لیے تمام اللہ تعالیٰ انتظامات فرما دیں گے جو ان کے خلافت کے لیے آسانیاں ہوں گی، جن میں اس بات کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ مشرق سے کچھ جھنڈے جائیں گے، کچھ لوگوں کی فوجیں جائیں گی جو عرب والوں سے مقابلہ کر کے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے خلافت کی راہ آسان کریں گے. اور گویا کہ عرب کے لوگوں سے خلافت حکومت کو چھین کر کے یہ مشرق سے جانے والے ان کے حوالے خلافت کو کریں گے. تو یہ سارے تذکرے آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل تعارف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کیسی کیسی جنگیں پیش آئیں گی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح اور قسطنطنیہ کی فتح مدینے کا ویران ہونا ہے.
یعنی صورتحال کچھ ایسی ہو جائے گی کہ جو بھی اہل حق مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو مدینے کے اندر جو مسلمان ہوں گے وہ بھی جائیں گے۔ تو جب مدینے کے مسلمان چلے جائیں گے تو مدینہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مدینہ ایسا ویران ہوگا، ایسا خالی ہو جائے گا کہ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر جنگلی جانور، لومڑیاں، گیدڑ وغیرہ آ کر پیشاب کریں گے، یعنی اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لوگ جنگوں میں مشغول ہوں گے، مدینہ خالی ہو چکا ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے مدینے میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ خیر، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جائیں گے تو سب سے پہلے ملک شام کی طرف جائیں گے، اور ملک شام میں خاص طور سے دمشق کا علاقہ وہ فتح فرمائیں گے۔ آج بھی ملک شام کی جو حکومت ہے آپ جانتے ہیں ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ بشار الاسد جو شخص ہے انتہائی ظالم شخص ہے، آپ جانتے ہیں 2-4 سال پہلے ملک شام کے لوگوں کے اوپر کیسے حالات آئے اور کیسے مسلمانوں کو ملک شام سے ہجرت کر کے کوئی ترکی جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، الگ الگ ملکوں میں جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان سمندر کے اندر ڈوب کر کے مر گئے۔ حلب کے اوپر کبھی بمباری ہو رہی ہے، کبھی حمص کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، یہ مختلف شہروں کو جو ہے ملک شام کے برباد کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ملک شام برباد ہو جائے تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کسی روایت میں فرمایا کہ جب ملک یمن برباد ہو جائے تو تمہارے پر بھلائی نہیں ہے۔ کسی میں مصر کی بربادی کی بات آئی، کسی میں شام کی بربادی کی بات آئی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ تمام ممالکوں کے اوپر حملے کئی سالوں سے چل رہے ہیں اور ان ملکوں کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ظہور ہوگا تو سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے علاقے کا قصد فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں ملک شام کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، جیسا کہ اسرائیل آج کل جو پھیل رہا ہے اور دھیرے دھیرے اپنا تسلط بڑھا رہا ہے عرب کے علاقوں کے اندر، تو ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ ملک شام جو ہے مسلمانوں جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں، حقیقت میں بشار الاسد تو انہی کا جو ہے پٹھو ہے، تو سب سے پہلے ملک شام کو فتح فرمائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبی روایت، اتنی طویل روایت ہے کہ شاید اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے آج کا وقت بھی ختم ہو جائے۔ طویل روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں رومیوں سے صلح اور پھر جنگ کی بات آئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یکون ہدنۃ بین المسلمین والروم، رومی عیسائیوں کے درمیان، اور یہاں پر روم سے مراد وہ پورا خطہ ہے جو یورپ کہلاتا ہے آج کل، تو ان عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ کس کے زمانے میں؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ جب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو فتح فرما لیں گے، پھر رومی عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے صلح ہو جائے گی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اگر ہمارے خلاف کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو تم ہمارے مددگار بنو گے، تمہارے خلاف کوئی جنگ کے لیے آئے گا تو ہم تمہارے مددگار بنیں گے۔ اس کے بعد جب دونوں میں صلح ہو جائے گی، صلح ہونے کے کچھ دنوں کے بعد بعض روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صلح 2 یا 3 سال باقی رہے گی، اس کے بعد رومیوں کی طرف سے غداری ہو جائے گی، اور بعض روایتوں میں 4 یا 5 سال تک رہنے کی بات آئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو تو مسلمانوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، اور اس کے بعد رومیوں کے کسی دشمن سے مسلمان اور رومی مل کر کے مقابلہ کریں گے، جنگ لڑیں گے، یعنی کسی ایسے دشمن سے جنگ ہوگی جو مسلمانوں کا اور رومیوں کا جو ہے مشترکہ دشمن ہوگا۔
چنانچہ اس دشمن کو شکست ہوگی، ان کی قیدی، ان کے مال و دولت، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، عیسائیوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، وہ دونوں لوگ برابر برابر آپس میں جو مال حاصل ہوگا اس کو تقسیم کر لیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جنگ ہوگی جو ہے فارس والوں سے، ایرانیوں سے جنگ ہوگی، کیونکہ آج کل کے ایرانی بھی براہ نام مسلمان ہیں، حقیقت میں تو وہ شیعہ ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس اور پاکیزہ شخصیت کو وہ نعوذ باللہ بدکار کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ہمارا خلیفہ آئے گا تو ہم جو ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر سے نکال کر کے جو ہے ان کو کوڑے لگائیں گے۔ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی لاش نکال کر کے ہم وہاں سے دور کریں گے کہ وہ نبی کے پاس دفن ہے۔ تو بہرحال وہ جنگ کے اسباب پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں ایرانیوں سے جنگ ہوگی مسلمانوں کی اور رومیوں کی۔ رومی اور مسلمان آپس میں صلح کر چکے ہوں گے، اب ان دونوں کے درمیان جب جنگ ہوگی تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب جب ایرانیوں کو قید کیا جائے گا، فارس کے لوگوں کو جب قید کیا جائے گا، تو جو مال غنیمت ہوگا وہ مسلمان اور عیسائی آپس میں تقسیم کریں گے۔ جو غیر مسلم قیدی ہوں گے ان کو بھی مسلمان اور عیسائی آپس میں تقسیم کر لیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایران میں مسلمان بھی ہیں، تو جو مسلمان قیدی ہوں گے تو ان کو مسلمان عیسائیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب عیسائی کہیں گے کہ نہیں، ان قیدیوں کو بھی ہمارے درمیان ایسے ہی برابر تقسیم کرو جیسے پہلی جنگ میں جب ہمارے دشمن سے مقابلہ ہوا تھا اور ہم نے قیدیوں کو آپس میں برابر برابر تقسیم کیا تھا، تم بھی ہمارے ساتھ ان قیدیوں کو برابر برابر تقسیم کرو۔ لیکن مسلمان منع کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک تو قید کرنا ہی جائز نہیں ہے، اور قید ہو جائیں تو ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو جب مسلمان ان قیدیوں کو حوالے کرنے سے منع کر دیں گے تو عیسائی لوگ جو ہوں گے، رومی عیسائی جو ہوں گے، وہ اپنا جو عہد نامہ ہوگا، جو صلح ہوگا، اس کو توڑ دیں گے، اور سب سے پہلے قسطنطنیہ کے بادشاہ کے پاس جائیں گے۔ قسطنطنیہ جو آج ترکی کا دارالخلافہ ہے، جس کو استنبول کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے۔ تو وہاں ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ترکی جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے وہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے۔ اور ابھی آپ جان رہے ہیں 2-4 دنوں سے زلزلے چل رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ زلزلے قدرتی نہیں ہیں بلکہ جعلی ہیں، بناوٹی زلزلے ہیں۔ زمین کے اندر دھماکہ خیز مواد کو ڈال کر کے زلزلہ پیدا کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے شاید ترکی کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور ترکی کو کمزور کر کے ترکی کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہ عیسائی کس کے پاس جائیں گے؟ جو ترکی میں ان کا بادشاہ ہوگا اس کے پاس جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے خلاف غداری کی ہے، تم ہماری مدد کرو مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن ترکی کا بادشاہ یعنی قسطنطنیہ کا جو بادشاہ ہوگا وہ یہ کہہ کر انکار کر دے گا کہ ایک زمانے سے مسلمان ہمارے اوپر غالب رہے ہیں، ہم ان کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ عیسائی، رومی عیسائی جائیں گے روم کے بادشاہ کے پاس۔ روم جس کو آج کے زمانے میں اٹلی کہا جاتا ہے، تو روم کے بادشاہ کے پاس جب جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روم کا بادشاہ جو ہے ان عیسائیوں کی مدد کے لیے ایسا لشکر بھیجے گا، فرماتے ہیں کہ جس لشکر کی تعداد تقریباً 9,60,000 کے آس پاس ہوگی۔ فرمایا اس لشکر کے اندر 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے جو ہے 70,000 سپاہی ہوں گے۔ تو 80 کو جب 70,000 سے آپ ضرب دیں گے تو 9,60,000 کے آس پاس کی تعداد بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد عیسائیوں کی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سمندر کے راستے سے آئیں گے،
آپ جانتے ہیں بحیر روم کے نام سے ایک سمندر بھی ہے جو ملک شام کے پیچھے ادھر پڑتا ہے، اس سمندر کے راستے سے آ کر کے وہ ملک شام پر اتریں گے اور پورے ملک شام کے اندر تباہی مچائیں گے، ملک شام کو برباد کر دیں گے، اور فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کو بھی برباد کر دیں گے، فلسطین کو بھی برباد کر دیں گے، یہاں تک کہ دمشق کے علاوہ اور مونق نام ایک پہاڑ ہے اس کے علاوہ پورے علاقے کے اوپر، پورے ملک شام کے اوپر ان عیسائیوں کا جو ہے قبضہ ہو جائے گا۔ گویا کہ مسلمانوں کا جو تسلط رہے گا وہ ملک صرف دمشق شہر جو ہے اس کے اوپر رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، تو جب مسلمان صرف دمشق میں بچیں گے تو دمشق میں کتنے سارے مسلمان آ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتسع علی من یأتیہا کما تتسع الرحم للولد، کہتے ہیں دمشق کی زمین دھیرے دھیرے ایسے پھیلے گی کہ جتنے بھی مسلمان وہاں آنا چاہیں گے اس میں آ کر کے سما جائیں گے۔ فرماتے ہیں جیسے عورت کا رحم جو ہے بچے کے ساتھ پھیلتا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں عورت کا رحم چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک انڈے کی مانند چھوٹی سی وہ جھلی ہوتی ہے، لیکن جب بچے کی اس میں پرورش ہوتی ہے، بچہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے عورت کا رحم جو ہے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دمشق کی سرزمین کو پھیلا دے گا کہ جتنا بھی مسلمان وہاں آنا چاہے گا وہاں آ کر کے شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ معنق کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معنق ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی صورت حال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کی عورتیں بچے جو ہے معنق پہاڑ کے اوپر ہوں گے، اور مسلمانوں کی جو فوج ہوگی وہ کہتے ہیں وہاں پر ہوگی، ارنق نام کی ایک نہر ہے وہیں پر، اس نہر کے اوپر ہوگی، اور یہ عیسائیوں کی جو فوج 9,60,000 کی وہ آئی ہوگی، اور پہلے کے جو رومی عیسائی ہوں گے ان کی جو فوج ہوگی وہ نہر کے دوسری جانب ہوگی، جب تک کہتے ہیں کہ یمن کے 70,000 لوگ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے، اور فرمایا ان کے ساتھ قبیلے حمیر کے 40,000 لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ملک فارس سے کہتے ہیں موالی لوگوں سے مراد وہ لوگ کہ آپ جانتے ہیں پہلے مسلمان یہاں جنگ کریں گے، اس کو فتح کریں گے، تو اس کا فتح کرنے کے بعد مسلمان ان قیدیوں کو آزاد کر دیں گے، ان کو موالی کہا جاتا ہے۔ موالی کا مطلب آزاد کردہ قیدی۔ اب ان کو جو موالی لوگ ہوں گے یہ بھی ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کی پہنچ جائیں گے۔ ادھر جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کو پتہ چلے گا تو وہ بھی تقریباً 6 لاکھ کے قریب فوج کو مسلمانوں کے خلاف بھیجے گا جو قنسرین کے مقام پر آ کے ٹھہریں گے۔ اب اس کے بعد جب جنگ شروع ہوگی تو جنگ کے نتیجے میں کئی دن وہ جنگ چلے گی، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، کبھی کافروں کو فتح ہوگی، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوگی، کبھی ان کو زور ہوگا، اسی طرح صورتحال چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَنزِلُ الصَّبْرَ عَلَى الْعَسْكَرَيْنِ، اللہ تعالیٰ دونوں لشکروں کا امتحان لے گا، جس کے بعد ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا۔ یعنی جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ان میں سے 1 حصہ شہید ہو جائے گا، اور ان شہیدوں کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تم میں غزوہ بدر کی شہید لوگ ہیں اس طرح ان شہیدوں کا مقام ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ شَهِيدٌ مِّن شُهَدَاءِ بَدْرٍ يَشْفَعُ لِسِتِّينَ، فرماتے ہیں کہ بدر کی شہیدوں میں سے ہر شہید جو ہے 70 لوگوں کے واسطے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ وَشَهِيدُ الْمَلَاحِمِ یشفع ل700 رجل، اور فرمایا جو اس جنگ میں شہید ہوگا جس کو جنگ عظیم کہا گیا ہے، یا تیسری جنگ عظیم جس کا نام دے لیں، 2 جنگ عظیم اب تک ہو چکی ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم
ہو چکی ہے، تیسری جنگ عظیم کا وہ انتظار ہے جس کا مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں اور عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ کے اندر جو لوگ شہید ہوں گے وہ اس روئے زمین میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اور فرمایا ان شہیدوں میں سے ہر شہید 700 لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمائیں گے کہ غزوہ بدر کے شہداء میں سے ہر شہید تو صرف 70 لوگوں کے بارے میں سفارش کرے گا، لیکن ان شہیدوں میں سے ہر شہید جو ہے وہ 700 لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ تو فرمایا 1/3 لوگ تو شہید ہو جائیں گے، 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے، اس جنگ سے بھاگ جائیں گے، جن میں 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ یہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس دین کی ضرورت ہوتی تو ہماری مدد نہ کرتا، اللہ کی مدد نہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کو اب اس دین کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایک گروہ جا کر کے رومیوں کے ساتھ مل جائے گا، یعنی عیسائیوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ ہم اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں اور اپنے جو ہے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر یہ رومی نہیں پہنچ پائیں گے، وہاں پر ہم امن سے رہیں گے۔ تیسرا گروہ یہ کہے گا کہ یہ ملک شام یہ شوم سے بنا ہے، اور شوم کے معنی نحوست ہیں، ہر چیز کے اوپر اس کے نام کا اثر ہوتا ہے، یہ ملک شام ہمارے لیے منحوس ہے، اس لیے ہم جو عراق اور ایران اور بابل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ 1/3 لشکر مسلمانوں کا تو شہید ہو گیا، 1/3 لشکر بھاگ جائے گا، کچھ رومیوں کے ساتھ مل جائیں گے، کچھ لوگ گاؤں دیہاتوں میں اور جو ہے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے، اور 1/3 لشکر وہاں پر باقی رہے گا، جو لوگ اللہ کے لیے وہاں پر جمے رہیں گے، اور کئی دنوں تک آمنے سامنے سے دونوں لشکروں کا محاصرہ رہے گا۔ کہتے اسی دوران عیسائیوں کی طرف سے ایک شخص کھڑا ہوگا، اور وہ صلیب آپ جانتے ہیں وہ جو کٹ کا نشانے سے ہوتا ہے، صلیب کو بلند کر کر کے کہے گا غلب الصلیب غلب الصلیب، آج صلیبی لوگ غالب آ گئے، آج صلیبی لوگ غالب آ گئے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہے گا غلب انصار اللہ غلب انصار اللہ، اللہ کی مددگار غالب آئے، اللہ کی مددگار غالب آئے۔ تو بظاہر مسلمانوں کی کم تعداد ہوگی، کیونکہ 1/3 تعداد تو شہید ہو گئی، 1/3 لوگ بھاگ گئے ہیں، اب 1/3 لوگ بچے ہوں گے۔ اس دوسری طرف عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9,60,000 کی فوج تو روم کا بادشاہ بھیجے گا، پھر 6 لاکھ کی فوج جو ہے عیسائی جو ہے قسطنطنیہ کا بادشاہ بھیجے گا، اور خود جو پہلے سے جو رومی ہوں گے وہ تو ہوں گے ہی، تو کتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں جب عیسائی لوگ اس بات کو لے کر کے آواز بلند کریں گے کہ صلیب غالب آ گئی، فغضب علیہم اللہ من قولہم غلب الصلیب، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا ان کے اس قول کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے کہ صلیب غالب آ گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا جبرائیل، اے جبرائیل اغث عبادی، جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو۔ فَيَنْحَدِرُ بِمِئَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 1 لاکھ فرشتوں کو لے کر کے آئیں گے۔ وَيَقُولُ لِمِيكَائِلَ يَا مِيكَائِلَ أَغِثْ عِبَادِي، اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام سے کہیں گے اے میکائیل جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو۔ وَيَنْحَدِرُ مِيكَائِلَ بِمِئَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اس وقت میکائیل علیہ السلام 2 لاکھ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے یا اسرافیل اغث عبادی، جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو۔ تو اسرافیل علیہ السلام 3 لاکھ فرشتوں کی تعداد کے ساتھ آئیں گے۔ تو اب فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 1 لاکھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، 2 لاکھ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور 3 لاکھ اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ 6 لاکھ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتریں گے۔ ذرا سوچئے اس لشکر کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی، اور اس لشکر کی اللہ کی نظر میں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے واسطے،
اور مختلف مواقع کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں موجود ہوتے تھے اس وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی. اور ایک یہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تقریباً 6 لاکھ فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتاریں گے. اب اس کے بعد مسلمانوں کی جنگ شروع ہوگی عیسائیوں کے ساتھ. مسلمان فرشتوں کے ساتھ مل کر کے ان کو اتنی بری طرح قتل کریں گے، اتنی بری طرح قتل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے فرمایا کہ جس میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی اگر ان لاشوں کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ کر جانا چاہے گا تو کہتے ہیں وہ اڑتے اڑتے گر کے مر جائے گا لیکن ان کی لاشیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی بڑی تعداد میں. اور یہاں تک کہ مسلمان جو ہے ان کے ملکوں میں گھس جائیں گے، روم کے علاقے میں پہنچ جائیں گے. اب موریا کوئی مقام ہے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ مسلمان یہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. مسلمان کہیں گے کہ یہ عیسائی کتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو ہم نے قتل کیا ہے لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد ہے. لیکن وہ عیسائی مقابلہ نہیں کریں گے، وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہاری حکومت کا تسلیم کرتے ہیں اور ہم تمہیں جزیہ دیں گے، تمہیں اپنا جو ہے سالانہ ہم جزیہ ادا کریں گے. اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان کہتے ہیں وہاں پر موجود ہوں گے مسلمان جو جنگ کے ذریعے جو مال حاصل ہوا ہوگا، جو غنیمت حاصل ہوئی ہوگی اس کو آپس میں تقسیم کریں گے کہ ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے مسلمانوں تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال پہنچ گیا ہے، تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال پہنچ گیا ہے. تو مسلمان وہاں سے جلدی جلدی بھاگیں گے کہ ہم تو یہاں روم میں بیٹھے ہوئے وہاں عرب میں دجال آ گیا. اب وہ ہمارے گھر والوں کو کیا کر دے گا، ہمارے بیوی بچوں کو گمراہ کر دے گا. تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 لوگوں کا دستہ روانہ فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم. فرماتے ہیں کہ ان 10 سواروں کے میں نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ داداؤں کے نام بھی جانتا ہوں، اور جس قسم کے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جائیں گے ان کے گھوڑوں کے کلر کو بھی میں جانتا ہوں. اور فرمایا وہ اس زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے، اس زمین کے سب سے بہترین جو ہے اللہ کے بندے ہوں گے، وہ آئیں گے. یعنی گویا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہوگا. یہ 10 لوگوں کا دستہ پہلے ہی آ گیا ہوگا. جب ہی یہاں آ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، دجال نہیں نکلا ہے، دجال نہیں نکلا ہے. لیکن اب جب مسلمان وہاں روم سے نکل کے آ جائیں گے، روم سے نکلنے کے بعد کہتے ہیں وہاں پر کچھ مسلمان ٹھہر جائیں گے. یعنی لشکر تو واپس آ جائے گا لیکن کچھ مسلمان وہاں پر ٹھہر جائیں گے تو یہ رومی غداری کر جائیں گے. اور غداری کے نتیجے میں رومی کیا کریں گے کہ وہاں پر جو عرب مسلمان بچے ہوں گے تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو یہ قتل کر ڈالیں گے. اب یہاں پر مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو اس کا پتہ چلے گا کہ وہاں پر تو انہوں نے قتل کر دیا ہے. یہ لوگ پھر غصے میں واپس جائیں گے اور جا کر کے ان لوگوں کو قید کریں گے، ان کی عورتوں کو قید کریں گے، ان کے جوانوں کو قتل کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں قسطنطنیہ کا گھیراؤ کریں گے، یعنی موجودہ دور کے استنبول کا. اور میں نے بتایا کہ جیسا کہ آج کل کے زمانے کے جو ماحول سے پتہ چل رہا ہے ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ترکی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ترکی نہیں ہوگا، ترکی اس وقت جو ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو اب یہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جا کر کے ترکی کا گھیراؤ کرے گا، قسطنطنیہ کا گھیراؤ کرے گا. تو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہنچے گا تو اس لشکر وہاں پر جو ترکی کا جو سمندر ہے، جنہوں نے استنبول کو دیکھا ہے یا اس کے نقشے کو دیکھا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ استنبول کا آدھا حصہ جو ہے ایشیا میں پڑتا ہے، آدھا حصہ یورپ میں پڑتا ہے، اور ایک طرف سمندر ایک طرف زمین ہے، ایک طرف سے سمندر ہے دوسری طرف سے زمین ہے. تو کہتے ہیں مسلمانوں کا لشکر یہ سمندر کی جانب ٹھہرے گا تو سمندر کیا کرے گا، ابال مارے گا. تو وہاں کے لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ غلبہ مد لنا البحر مد لنا الصلیب والبحر، کہ صلیب نے ہماری مدد کی ہے اور سمندر کو اس نے کیا کیا ہے،
اچھال مارا ہے کہ مسلمان یہاں سے بھاگ جائیں۔ والمسیح ناصرنا، اور مسیح ہمارا مددگار ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جب عیسائی یہ لوگ جملہ بلند کریں گے کہ مسیح ہمارا مددگار ہے، صلیب نے ہمارے واسطے سمندر کو کیا کر دیا ہے، اچھال دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہوگا، جب شام کا وقت آئے گا پورا کا پورا سمندر خشک ہو جائے گا، سمندر کا پانی نیچے اتر جائے گا، اور مسلمان اسی زمین کے اوپر اپنا خیمہ لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھی مسلمان اس رات نہ سوئے گا نہ بیٹھے گا، پوری رات وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تکبیر، یہ تسبیح، یہ تہلیل مسلمان پوری رات پڑھ کر کے گزاریں گے۔ جیسے ہی صبح ہوگی مسلمان ایک نعرے تکبیر بلند کریں گے، اتنی زور کا نعرہ لگائیں گے کہ اس کی وجہ سے، نعرے تکبیر کو بلند کرنے کی وجہ سے جو قسطنطنیہ کی دیوار ہوگی وہ دو برجوں کے درمیان سے گر جائے گی، مسلمانوں کے لیے اس میں داخل ہونے کا جو ہے راستہ مل جائے گا۔ عیسائی کہیں گے ابھی تو ہم تو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، اب تو ہمارا خدا ہی ہمارے خلاف ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو اس نے راستہ دے دیا تو گویا کہ ہمارا خدا ہی ہمارے خلاف ہو گیا۔ مسلمان ان کو قید کریں گے، اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو مال حاصل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے برتنوں سے اٹھا کر سونے کو بھریں گے بوریوں کے اندر، اور قیدیوں کا یہ عالم ہوگا، ایک ایک مسلمان کے قبضے میں 300 عورتیں آئیں گی، 300 عورتیں قید میں آئیں گی، اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اسی وقت کہتے ہیں جب مسلمان واپس آئیں گے اس علاقے کو فتح کر کے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہاں پر دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو یہ طویل روایت میں نے آپ کے سامنے بتایا، جو اتنا پورا آدھے گھنٹے کا جو وقت لگا ہے، یہ ایک ہی روایت ہے جس کو میں نے مختصر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے مدد فرمائے گا۔ اور کہتے ہیں اٹلی کے اندر ایک کنیسہ ہے جس کو کنیسۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، لقد کان بیت المقدس اعظم عند اللہ، کہ بیت المقدس اللہ کی نظر میں عظیم الخطری، فرمایا بیت المقدس کا مقام اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے، بڑا محترم ہے، اللہ کی نظر میں بڑا پیارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لقد ابتناہ اللہ لسلیمان ابن داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے بنایا تھا، کس چیز سے؟ من ذہب و فضۃ و در و جوہر و زمرد و یاقوت، فرمایا بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے سونے، چاندی، موتی، ہیرے اور جواہرات کے ذریعے بنوایا تھا۔ آج کا جو بیت المقدس ہے تو اینٹوں کا بنا ہوا ہے، لیکن جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا وہ کیسا تھا؟ سونے، چاندی اور ہیرے موتیوں کا بنا ہوا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے جناتوں کو مسخر کیا تھا، وہ جنات جاتے تھے سمندر سے غوطہ لگا کر کے سونے چاندی کو نکال کر کے لا کے رکھتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، قرآن کہتا ہے کہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور ان کے واسطے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات نکال کر کے لاتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے بیت المقدس میں جو پتھر لگے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں سال کی یہ پہلے کی تعمیر ہے۔ ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر انسانوں نے کیسے اٹھائے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں مشینیں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل زمانے میں جو مشینیں ایجاد ہیں بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھانے کے لیے، اس زمانے میں وہ جناتوں سے وہ کام کروایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے تعمیر کروایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہودی وہاں پر بستے رہے، لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کیا اور اللہ کی نافرمانی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک مجوسی بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، جو عراق میں ایک شہر ہے بابل، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ فرمایا وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اپنے زمانے میں اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے،
700 سال تک اس نے حکومت کی دنیا پہ، 700 سال تک، 10 20 50 سال نہیں، 700 سال تک اس نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ اس بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اس بادشاہ نے بنو اسرائیل کو مارا، ان کے گھروں کو برباد کیا، بیت المقدس کو برباد کر دیا، اور اس کا جو سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی لگے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر کے وہ بابل میں لایا، یہاں لا کے رکھ دیا، اور بنو اسرائیل کو پکڑ لایا، قید کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا، 100 سال تک ان کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فارس کے ایک بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جاؤ تم جو ہے بنو اسرائیل کو بخت نصر سے آزاد کرواؤ اور جو ہے مجوسیوں سے آزاد کرواؤ۔ تو وہ فارس کا بادشاہ آیا اور اس نے مخت جو ہے مجوسی سے مقابلہ کر کے جو ہے ان بنو اسرائیل کو 100 سال کے بعد نجات دلوائی، اور بنو اسرائیل پھر سے جا کر کے وہاں پر آباد ہوئے، جو سونا چاندی ہیرے جواہرات لوٹ کر کے لایا تھا وہ سارا کا سارا لے جا کر کے پھر سے بیت المقدس میں لگوایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی شروع میں 15ویں پارے میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو تمہاری 2 مرتبہ ٹھوکائی کروائیں گے اچھی طرح سے، 2 مرتبہ تمہاری بربادی آئے گی۔ جب پہلا موقع آئے گا تو ہم اپنے بہت طاقتور بندوں میں سے کچھ بندوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، وہ آئیں گے تمہیں قتل کریں گے، تمہارے گھروں کو برباد کریں گے، مسجد کو برباد کر دیں گے، اور جو کچھ بھی سامان ہوگا سارا لوٹ کر کے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو قرآن کریم میں تذکرہ آیا وہ یہی بخت نصر کا تذکرہ آیا ہے۔ اب پھر سے جا کر کے یہودی وہاں بیت المقدس میں آباد ہو گئے، رہنے لگے، کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن جیسی ان کو آشائش ملی پھر سے یہ جو ہے اپنی نافرمانیوں پر اتر آئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو قرآن نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ان احسنتم احسنت لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ٹھیک رہو گے تو اپنے لیے ٹھیک رہو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے پھر سے بدماشیاں شروع کی تو پھر تمہاری بربادی پھر سے آئے گی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور فرمایا اگر تم دوبارہ اپنی حرکتوں پر لوٹ آئے تو ہم بھی اپنے بندوں کو پھر مسلط کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ چنانچہ جب یہودیوں نے دوبارہ پھر سے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے روم کے بادشاہ قیصر کو ان کے اوپر مسلط کیا، پھر اس نے آ کر کے ان کو تباہ کیا، پھر اس نے بیت المقدس کو ڈھایا، اس نے بیت المقدس کو بالکل توڑ ہی دیا، اور اس کا جو سونا چاندی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کو کیا کیا، وہ پورا وہی 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر کے وہ ملک روم لے گیا، جس کو آج اٹلی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی بیت المقدس کا وہ خزانہ، بیت المقدس کا سونا چاندی کہاں ہے؟ روم کا کنیسہ جو ہے جس کو کنیسۃ الذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا کہ اس کنیسے کا نام کنیسۃ الذہب ہے، اس کنیسے کے اندر بیت المقدس کا خزانہ آج بھی موجود ہے، اور فرمایا وہ وہیں پر تب تک موجود رہے گا جب تک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے۔ اور اس کے بعد جو ابھی میں نے پہلی روایت آپ کے سامنے بتائی کہ جس میں رومیوں سے، اٹلی والوں سے اور وہاں یورپ والوں سے جنگ ہوگی تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا تسلط ہو جائے گا، اور جو بیت المقدس کا خزانہ ہوگا، جو بیت المقدس کا سونا چاندی ہوگا، جو وہاں کی ہیرے جواہرات ہوں گے، وہ جو اٹلی کے کنیسے کے اندر جو موجود ہے، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے 1,70,000 کشتیوں کے اوپر لاد کر کے لائیں گے اور ملک شام کے ساحل پر اتاریں گے، پھر وہاں سے بیت المقدس کو پہنچائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 روایتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا خطہ مسلمانوں کے واسطے فتح فرمائے گا، عیسائیوں کی طاقت کو تقریباً توڑ دے گا، قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اس زمانے کے وہ لوگ سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ڈالے گا، یہاں تک کہ ان کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے دجال کو قتل کریں گے، جب تک اس لشکر کے اوپر کوئی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو فرماتے ہیں جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہاں سے واپس آئے گا دمشق کی طرف، تو یہاں پر خبر معلوم ہوگی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ اب دجال جب ظاہر ہوگا یہ سب سے پہلے کہاں نظر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دجال جو دیکھا جائے گا وہ ملک شام اور عراق کے درمیان ایک سرحد ہے، وہاں پر ایک گھاٹی، اس گھاٹی میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت اس کا زیادہ چرچا نہیں ہوگا۔ دوبارہ وہ نظر کہاں سے آئے گا؟ فرماتے ہیں اصفہان کے مقام پر، اصفہان جو خراسان کے علاقے میں ہے، اس مقام سے اس کا ظہور ہوگا اور لوگوں کے درمیان پھر مشہور ہوگا۔ پھر وہ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا دورہ کرے گا، پوری دنیا کو 40 دنوں کے اندر وہ گھوم لے گا اور پوری دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا۔ وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بہرحال آپ کے سامنے اتنا معلوم ہوگا کہ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لشکر واپس آ رہا ہوگا، واپس آنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچیں گے ملک شام کی طرف، اسی وقت پتہ چلے گا کہ دجال نکل چکا ہے۔ اب دجال جب نکلے گا تو مسلمانوں کا گھیراؤ شروع کرے گا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے اوپر حالات تنگ ہوں گے، حالات ایسی پریشانی آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 سال مسلمانوں پر ایسے گزریں گے۔ اس کے ظہور کی علامتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو خروج دجال سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں گے، پیداوار کو روک دیں گے۔ 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار خالی دنیا میں ہوگی، یعنی دنیا میں جتنی پیداوار ہوتی تھی اس کی صرف 1/3 ہوگی۔ پھر اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ 1/3 کو روک دیں گے، یعنی اور بھی زیادہ کم پیداوار ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچئے، لوگوں کا جیب خالی ہو رہا ہوگا، لوگوں کے پاس اثاثہ ختم ہو رہا ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء جب پیداوار ہوگی نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ پھر فرماتے ہیں کہ جب 3را سال آئے گا تو 3را سال جب آئے گا تو اس وقت مکمل اس سال نہ بارش ہوگی نہ پیداوار ہوگی، بالکل قحط پڑ جائے گا پوری دنیا کے اندر، اور وہ انتہائی آزمائش کے دن ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما بعث نبی الا وقد انذر الاعور الكذاب، فرمایا کہ دجال آئے گا وہ اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور فرمایا دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، یا ایک روایت میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ یاد رکھو کہ وہ دجال کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، فرمایا وہ کانا ہوگا، اور فرمایا اس کی بائیں آنکھ ہوگی ہی نہیں، اور داہنی آنکھ ہوگی بھی تو بالکل انگور کے کان عینہ عنب طافیۃ، فرمایا اس کی آنکھ جو ہے انگور کے دانے کے مانند ابھری ہوئی ہوگی، یعنی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی، عجیب شکل کا ہوگا۔ اور آج آپ کو دیکھیے یہ دجالی جو مشینریاں ہیں اور جو دجال کے مشن پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ کو ایک آنکھ بنا بنا کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ ایک آنکھ والے سے آپ کو غیر مانوسی نہ ہو، جب وہ دنیا میں اس کا ظہور ہو تو آپ کو اس کے بارے اس کو دیکھ کر کے عجیب سا محسوس نہ ہو، کیونکہ ایک آنکھ جگہ جگہ آپ کو دکھا کر کے آپ کے ذہن کے اندر اس کے بارے میں ایک طرح سے میدان کو جو ہے بنایا جا رہا ہے، تاکہ جب وہ آئے گا تو کہ عجیب سا دکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حلیہ بتایا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں جو گندمی کلر کے ہیں اور لمبے لمبے سیدھے سیدھے بال ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فرمایا میں نے دوسرا آدمی کو دیکھا جو بالکل پست قد تھا اور اس کے بال انتہائی گھنگرالے تھے، اور فرمایا اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، دوسری آنکھ تھی بھی تو وہ انگور کی دانے کی طرح نکلی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ دجال ہے۔ یہ کون ہے؟ دجال ہے۔ تو دجال کے بارے میں جو روایات میں آتا ہے کہ وہ پست قد ہوگا، یعنی چھوٹے قد کا ہوگا، نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، سرخ کلر کا ہوگا،
اور انتہائی طاقتور ہوگا اور بہت ہی زیادہ قوت والا ہوگا. اور یہ بھی فرمایا مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی پیشانے کے اوپر کافر لکھا ہوگا. جو بھی مسلمان ہوگا اس کو دیکھ کر کے پہچان لے گا اور اس کے فتنے میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جو خلافت عطا فرمائیں گے وہ 40 سال کی عمر میں عطا فرمائیں گے، جن میں سے 7 سال حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں گزاریں گے. اس کے بعد 7ویں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نزول ہوگا آسمان سے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال رہیں گے، پھر 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. یعنی 49 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوگا. لیکن اب یہ انتقال کہاں ہوگا، کس سرزمین میں دفن ہوں گے، کہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا، اس کے بارے میں روایات میں کوئی وضاحت نہیں آتی ہے. بس اتنا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو دفن کریں گے، لیکن کہاں دفن کریں گے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کا آنا یقینی ہے. فرمایا اگر دنیا میں ایک دن بھی بچا ہو، یعنی اگر دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہو، ایک ہی دن بچا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں ایک شخص آئے گا میری نسل سے، میرے خاندان سے، اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے اوپر ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر عدل انصاف کو بھرے گا. تو یہ آپ کے سامنے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، مکمل تفصیلی ان کے دور کی بات آئی کہ ان کے دور میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور اس کے ضمن میں آپ کے سامنے دجال کے خروج کا بھی معاملہ آ گیا کہ دجال اسی زمانے میں ظاہر ہو جائے گا. اب دجال کے بارے میں انشاءاللہ مکمل جو تفصیلات ہیں اگلے ہفتے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے تمام ایمان والے بھائی بہنوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سن